بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اصحاب رسول میں سے بھی جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا مقام زیادہ ہے، اور پھر ان میں سے بھی جو 1400 صحابہ کرام بیعت رضوان میں شامل ہوئے ان کا مقام زیادہ ہے، اور پھر ان 1400 میں سے بھی وہ 313 اعلیٰ اور عرفہ ہے جو بدر کے میدان میں پہنچے، بدر میں شرکت کی، اور ان 313 میں سے بھی وہ 10 سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں جن کا نام لے کر ایک ہی جگہ پر نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے وہ اعلیٰ ہیں، اور پھر ان 10 میں سے بھی وہ 4 اعلیٰ و عرفہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب خلافت عطا فرمایا ہے، اور پھر ان چاروں میں سے جو اعلیٰ اور عرفہ ہیں، جو امام ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اسی مناسبت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ محترم بھائیو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ کرام میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جب کسی کا مقام اور مرتبے کا تذکرہ کرتے تو سب سے پہلے ابو بکر کا تذکرہ ہوتا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھا گیا کہ بتائیے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر سب سے افضل ہے، پھر فرمایا عمر، پھر فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں سے بلکہ انبیاء کے بعد پوری خلقت میں سے انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ کرنے والے، آپ کی مخالفت کرنے والے، آپ کے خلاف زبان کو تان دراز کرنے والے، آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواسات کرنے والے آپ کو ملیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور منصب کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے۔ اہل بیت کی شان کو کوئی مسلمان اہل بیت کی شان کا منکر نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے، امت کا اجماع ہے کہ جو بندہ اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا، جو بندہ اہل بیت کا منکر ہے، ان سے بغض اور نفرت رکھنے والا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، الفت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ اہل بیت کو لے کر ان کی آڑ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کیا جائے، بلکہ اپنے آپ کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو اسلامی سکالر
اور اپنے آپ کو دیندار کہنے والے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب کا انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ ہی گر جاتی ہے۔ اسلام کا دار و مدار صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ دیکھ میں جب سب دنیا نے تکذیب کی تھی، پہلے صدیق اکبر ہیں جنہوں نے تصدیق کی تھی۔ صدیق اکبر وہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کا مقام سب انسانیت میں اعلیٰ ہے انبیاء کے بعد۔ اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ صدیق کا نمبر اگر افضل کرنا ہے تو آپ اس طرح کریں، اہل بیت کو ہٹا کر صرف صحابہ کے ساتھ کریں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام، سب سے افضل ابو بکر ہیں انبیاء کے بعد۔ اور یہ عبداللہ بن عمر نے عقیدہ بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ہم صحابہ کرام جب بھی منصب کا تذکرہ کرتے، رفعت اور بلندی کا تذکرہ کرتے، تو رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد ابو بکر کا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل بیت میں شامل ہیں، خود اہل بیت میں شامل ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، السنہ لابن ابی عاصم کی یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چل رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا کہ میں ابو بکر کے آگے چل رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِمَ تَمْشِي أَمَامَ، اے ابو درداء کیا تو اس آدمی کے آگے چل رہا ہے؟ اس آدمی کے آگے؟ فرمایا من خیر، جو سب سے بہتر ہے، منکم تم میں سے، فرمایا کہ تو اس سے آگے چل رہا ہے جو تم میں سب سے افضل ہے۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ سیدنا ابو درداء نے نقل کیے اس کو ذرا نوٹ کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ، فرمایا کہ ابو بکر خیر من، فرمایا کہ ابو بکر سب سے افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ فرمایا طلعت علیہ الشمس، جس چیز پر بھی، جس انسان پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان سب میں سے افضل ابو بکر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھنے والے ہیں۔ اور اس چیز کی گواہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر بھی دے دی تھی جب آپ مرض الموت میں تھے، آپ بیماری کی شدت کے اندر تھے۔ یہ بھی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیماری کی شدت تھی، آپ اٹھ کے مسجد میں نہ آ سکے۔ ادھر سے بلال رضی اللہ تعالی عنہ آواز لگا رہے ہیں، اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے، اصحاب رسول انتظار کر رہے ہیں، تشریف لائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آقا ابو بکر رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ کی موجودگی میں، آپ حجرے میں موجود ہیں، آپ ابھی زندہ ہیں، آپ حجرے میں ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان کے اوپر نرمی ہے، لہذا عمر کو کہیے نماز پڑھائی۔ فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ کہا، نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور جب ابو بکر نے امامت کروائی، پیچھے سیدنا علی بھی موجود تھے، باقی صحابہ کرام بھی تھے، اہل بیت بھی تھے۔ نبی نے اپنے آخری ایام میں صدیق اکبر کو اہل بیت کا امام بنا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ابو بکر اعلیٰ اور افضل ہے،
امت کے اندر اور خلقت کے اندر انبیاء کے بعد ابو بکر کا مقام ہے۔ آج اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کرنے سے کیا ہے، ابو بکر کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا زیادہ ربط نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے عقائد کو خراب کرے، جو ہمیں صحابہ کرام کے خلاف کرے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے خلاف اگر ہم چلیں گے، ابو بکر کے خلاف ہم چلیں گے رضی اللہ عنہ، تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ اور یہ جو اصحاب رسول کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یاد رکھنا اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد ان صحابہ کے ساتھ ہے۔ جب ان کی ذاتیں ہی مشکوک بن جائیں گی تو پھر باقی عمارت خود بخود مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کام ہو رہا ہے صحابہ کرام کے خلاف، اور خصوصاً پہلے تین خلیفہ کے ساتھ بہت زیادہ یہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کہ وہ پہلے ساتھی ہیں، نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، اور نبی علیہ السلام ابو بکر کی حمایت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سخت الفاظ کہہ دیے، پھر سیدنا صدیق اکبر کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، معافی مانگی۔ عمر بھی جذبات میں آگے معاف نہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی طرف چلے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، ایک طرف سے کپڑے کو اٹھایا ہوا ہے، پنڈلیاں ننگی ہیں، جو ہے نا گھٹنا ننگا ہے، آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اے ساتھی، تمہارا ساتھی جو آ رہا ہے لگتا ہے کسی سے لڑ کے آیا ہے۔ صدیق اکبر آئے، کہا آقا میری اور عمر کی آپس میں کسی بات پر ان بن ہو گئی ہے، لہذا ابو بکر غلطی پر تھا، ابو بکر نے معافی مانگی ہے، عمر نے معاف نہیں کیا، نہیں معاف کیا عمر نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق نے شکایت لگائی، ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، ابو بکر معافی مانگ رہا تھا، میں نے معاف کیوں نہیں کیا، ندامت ہوئی۔ ادھر سے پلٹے ابو بکر کے گھر گئے، لیکن کہا کہ وہ تو ادھر نہیں ہے۔ اب عمر کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کے پاس گئے ہیں، سیدنا عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ جب قریب پہنچے، رسول اللہ نے جب عمر کو دیکھا تو آپ کا چہرہ بدل گیا۔ اب دیکھیں، جب چہرہ بدلا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول میں نے ظلم کیا، میں نے زیادتی کی ہے، قصور میرا ہے۔ بار بار کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کہ غلطی میری تھی۔ نبی علیہ السلام عمر کو ڈانٹے نہ، غصہ نہ کریں، اس لیے بار بار کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، جب تم نے میری تکذیب کی تھی، جب تم نے مجھے جھوٹا کہا تھا، اس وقت ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا۔ جب تم میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت ابو بکر میرا ساتھ دے رہا تھا۔ ابو بکر نے اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز میرے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کر دی۔ لوگوں، ابو بکر کو میری خاطر کیوں نہیں چھوڑتے؟ ابو بکر کو میری خاطر ستانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی کہ لوگوں ابو بکر کو میری خاطر چھوڑ دو، اس کو ستانا چھوڑ دو، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس دن سے لے کر صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، کبھی کسی صحابی نے ابو بکر کو نہیں ستایا، تکلیف نہیں دی۔ اور پھر عمر جیسا جری بندہ، وہ بھی صدیق اکبر سے کانپتا تھا۔ کیوں؟ رسول نے جو کہا تھا ابو بکر کو کچھ نہیں کہنا، رسول نے جو کہا تھا کہ ابو بکر کو میری خاطر چھوڑ دینا ہے، غلطی ہو بھی جائے تو تم نے معاف کرنا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شکایت کی تھی نا کہ اللہ کے رسول عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں ابو بکر کو معاف کر دے۔ یہ شان اور یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، ایک ایک چیز اسلام کے لیے قربان کی۔
گھر کے سارا مال پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے. لیکن آج پراپوگنڈا ہو رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. زبانوں کو لمبا کیا جا رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر آپ کو کوئی ملتا ہے اصحاب رسول پر تبرہ کرنے والا، اگر آپ کو کوئی ملتا ہے جو صدیق اکبر پر تان کرے، ان کے اوپر کوئی سوال اٹھائے، تو اس کو کہیں کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اور جس کے لیے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کو میری خاطر معاف کر دو، آج کوئی 14ویں 15ویں صدی میں اٹھ کے صدیق اکبر کے ایمان پہ شک کرے. اس کا اپنا ایمان نہیں ہے، اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اور صدیق کے ایمان کی گواہی تو رسول نے دی. اور صدیق اکبر تو وہ ہیں جو نہیں موجود ہوتے تھے تو نبی کہتے تھے ایسا ہے ابو بکر بھی مانتا ہے. اور ہمیشہ اسی کے اوپر اعتماد کے ساتھ بندہ کہہ سکتا ہے جو اتنا اعتماد دے کہ میری بات کے اوپر یہ کبھی رد نہیں کرے گا. اور اعتبار تھا نا، جب معراج کی رات واپس آئے سب نے کہا یہ جھوٹ ہے. صدیق اکبر کو جب ابو جہل نے بتایا کہ تو کہتا ہے کہ میرا نبی تیرا نبی تو کہتا ہے میں ایک رات میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، حالانکہ یہاں سے بیت المقدس کا سفر 40 دن کا ہے، اب کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں کہ صدیق اکبر کا اپنے نبی پر بھروسہ، اپنے نبی پر اعتماد اور اپنے نبی کے ساتھ تعلق دیکھیں. کہا کہ یہ تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے؟ آگے سے کہتا ہے ابو جہل ہاں تیرا نبی کہتا ہے کہ میں ایک دن میں یہ سب کچھ کر کے آیا ہوں. صدیق اکبر نے کہا کہ اگر نبی نے ایک رات کا کہا ہے تو میرا ایمان ہے کہ نبی نے ایسے کیا ہے. اور اگر صدیق اکبر کا اتنا پختہ اعتماد تھا تو رسول اللہ کا کتنا تھا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بیل کے اوپر، بنی اسرائیل میں سے ایک دفعہ ایک بیل کے اوپر ایک بندے نے بوجھ ڈالا تو آگے سے بیل بول کر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ میرے اوپر وزن کو لاد کر آگے پیچھے کیا جائے، میں اس لیے پیدا نہیں ہوا. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول بیل نے بات کی، بیل بولا آگے سے؟ نبی علیہ السلام نے کہا میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے. ابو بکر موجود نہیں تھے، عمر موجود نہیں تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر و عمر بھی مانتے ہیں، اور کسی کا نام نہیں لیا. یہ تھا صدیق اکبر کا وہ مقام اور مرتبہ کہ نبی علیہ السلام ان کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے اس پر ایمان لایا، ابو بکر مانتا ہے. میرے بھائیوں پھر بھی ہم صحابہ کرام کے اوپر بولیں، پھر بھی ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جائیں، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن سے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. نبی علیہ السلام سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، سب سے زیادہ آپ پیار کس سے کرتے ہیں؟ ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول آپ کی طرف سب سے زیادہ محبوب کون ہے، کس سے آپ پیار کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عائشہ سے مجھے پوری مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے. فرمایا اللہ کے رسول من الرجال، میں نے بندوں میں سے مردوں میں سے پوچھا ہے کہ کس سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا ابوہا، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ کے بعد ابو بکر سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے سب سے زیادہ ابو بکر سے پیار کرتے ہیں. جس سے نبی نے پیار کیا اس سے ہم نفرت کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا؟ میرے بھائیوں کئی لوگ زبان کی بڑی تیزی رکھتے ہیں، جادو کا سا اثر رکھتے ہیں، اور بندے کو پھسلانے کے لیے ایسی باتیں گڑھ کے بیان کرتے ہیں کہ عام سادہ انسان اپنے پاؤں سے جو ہے نا اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو مین الزام لگایا جاتا ہے، سب سے بڑا الزام، وہ کیا لگایا جاتا ہے؟ وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے ان کے پاس گئی، کہنے لگی کہ باغ فدق یہ نبی علیہ السلام کا تھا، لہذا ہمیں دیا جائے، میرا ہے تو مجھے دیا جائے، بیٹی تھی، حصہ تھا کہ مجھے دیا جائے۔ اب پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، سوال یہ کرتے ہیں کہ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ صدیق نے آگے سے کیا کہا تھا وہ نہیں پوچھیں گے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے، صرف یہ مغالطہ ڈالتے ہیں عام انسان کو کہ آپ یہ بتائیں، اپنے مولوی سے جا کے سوال کریں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی تھی باغ فدق کے لیے، اگر ہاں کہنا ہے، نہ نہیں کہنا، یا جو کہنا ہاں نہ۔ اگر مولوی کہیں ہاں گئی تھی، اگلا سوال یہ کرنا ہے کہ ابو بکر نے باغ دیا تھا کہ نہیں، حصہ دیا تھا کہ نہیں، آگے مولوی سے کہنا ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ تو مولوی نے اگر کہا کہ نہیں دیا تو ابو بکر نے ظلم کیا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے، اور یہ پوچھنے کے لیے کہتے بھی نہیں کہ ابو بکر نے کیوں نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت فاطمہ گئی، انہوں نے کہا کہ میرا مال ہے، میرے باپ کا تھا، مجھے اس سے حصہ ملنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی نے آگے سے کیوں نہیں دیا، ریزن کیا ہے، اسی حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، وہ باغ نبی علیہ السلام کا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں نے خود سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ انبیاء کا مال جو ہوتا ہے وہ وراثت نہیں بن سکتا۔ نبی کی حدیث تھی کہ نبی کا مال نبی کی اولاد پہ، ان کی نسل پہ وراثت نہیں بنتا، ہاں اس میں سے سب کو حصہ ملتا رہا ہے، جو ان کے اخراجات تھے وہ پورے ہوتے رہے، لیکن ایک نام جو تھا وہ نہیں لگایا گیا کہ یہ فلاں کا ہے۔ کیوں؟ نبی نے خود کہہ دیا کہ میرا مال، کسی بھی نبی کا مال وراثت نہیں بنتا، بلکہ وہ عام رہتا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بیان کی، لیکن اس تک نہیں جانے دیتے۔ یہ سب سے بڑا الزام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی حدیث کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو وہ باغ نہیں دیا، وگرنہ صدیق تو ایسے ہیں کہ اپنا جان مال ہر چیز نبی کے لیے بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور قربان کیا بھی، اور نبی کی اولاد پر بھی انہوں نے اپنا مال قربان کیا ہے۔ کتب اس چیز کی شاہد ہیں، لیکن پراپاگنڈا کرنے والے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق